مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ تشریف آوری کے بعد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے زندگی گزارنے کے یہ سب طریقے، معاملہ کیسے کرنا ہے، معاشرت کیسے اختیار کرنی ہے، اور عبادات کا حتمی طریقہ، حتمی اس لیے کہہ رہا ہوں کہ عبادات کا طریقہ اتر رہا تھا، اور جیسے جیسے وحی آتی تھی ویسے ویسے عبادات میں اضافہ یا کمی ہوتی جا رہی تھی، یہاں تک کہ اپنے اخیر وقت میں نماز کا، روزے کا، حج کا، زکوٰۃ کا سب کا فائنل طریقہ، حتمی طریقہ بتا دیا۔ یہ جو حج کے آخری کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو اسلام کے اعلان کے بعد حج ایک ہی ہے۔ اس وقت حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہی ارشاد فرمایا تھا کہ میں حج کے لیے جا رہا ہوں، ممکن ہے آئندہ سال اس کا موقع نہ ملے، تو جس کو حج کے طریقے سیکھنے ہیں وہ میرے ساتھ حج کرے۔ یہ سب کچھ کب ہوا ہے؟ مدینہ منورہ کی زندگی میں ہوا ہے۔ مکہ مکرمہ کی زندگی میں کیا ہوا؟ مکہ مکرمہ کی زندگی میں ٹارگٹ کیا گیا، ہدف بنایا گیا دل دماغ کو۔ عقائد جو 5 چیزیں میں نے بتائی نا، ان میں سے 3 چیزیں یہ ہوئیں جو مدینہ منورہ کی زندگی میں جن کو ہدف بنایا گیا، اور مکہ مکرمہ کی زندگی میں وہ چیزیں جن کا براہ راست تعلق انسان کے دل دماغ سے، عقل سے، شعور سے تھا۔ یعنی نمبر 1 عقائد، اور نمبر 2 اخلاق جن کا تعلق دل سے ہے، جس کی میں نے اشارہ کیا، صبر، شکر، توکل، اور شجاعت اور قناعت، یہ اچھے اخلاق ہیں۔ اور برے اخلاق کیا ہیں؟ غصے کا بیجا نفاذ، اور لالچ، حرص، ہوس، شہوت، یہ سب چیزیں، بے صبری، بزدلی، یہ سب چیزیں برے اخلاق ہیں۔ تو ان سب کا تعلق دل سے ہے۔ تو مکہ مکرمہ میں عام طور پر جن چیزوں کو ہدف بنایا گیا وہ چیزیں تھیں جن کا تعلق دل دماغ سے تھا۔ یہ کہا گیا کہ جتنے الہ ہیں، جتنے بت، جتنے دیوتا یہ تم نے بنا رکھے ہیں، ان سے کچھ نہیں ہوتا، بلکہ قرآن کریم میں کی آیت نازل ہو گئی کہ اگر 2 بھی ہوتے، 1 نہیں، 360 نہیں، اگر 2 بھی ہوتے تو زمین میں فساد برپا ہو جاتا، کیونکہ ایک اللہ یہ چاہتا، دوسرا اللہ وہ چاہتا۔ اگر 2 الہ بھی ہوتے، اللہ کے علاوہ کوئی ایک اور بھی ہوتا، تو زمین میں فساد ہوتا، جھگڑا ہوتا۔ اگر یہ سمجھ میں نہ آئے، مگر میں کیوں کہوں، کیوں کہوں کہ ہندوؤں کی اور یونانیوں کی وہ جو دیوتاؤں کی کہانی ہے، میں اچھا نہیں لگتا کہ میں لوگوں کو وہ دیکھ لوں۔ سچی بات یہ ہے کہ جو لوگ ان دیومالائی قصوں سے واقف ہیں ان کو یہ بات خوب معلوم ہے کہ جب ایک سے زیادہ دیوتا ہوں تو کیسی جنگ چھڑتی ہے۔ جو گریک گاڈز ہیں، یونانی دیوتا ہیں، یا جو ہندوؤں کے دیوتا ہیں بہت سارے، ان کی کہانیاں سنو، مذہبی کہانیاں، تو پتہ چلے گا کہ کیسے جھگڑا ہوتا ہے۔ قرآن نے تو ایک جملہ کہہ دیا، کیا ہے مولانا؟ اجعل اللہ الہۃ الا اللہ،
لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، فساد برپا ہو جاتا، فساد۔ کیسی خوبصورت بات! کیا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تک یونانی دیوتاؤں کی کہانی پہنچی ہوگی؟ کیا ہندو دیوتاؤں کی کہانی پہنچی ہوگی؟ نہ، یہ ثابت کرتا ہے کہ اللہ کے نبی حق برحق سچ ہے کہ اللہ نے ان کے اوپر اپنا علم نازل فرمایا۔ خیر، تو عرض کر رہا تھا کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مکی زندگی میں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جس چیز کو ہدف بنایا وہ دل، مثال میں نے دی کہ اللہ ایک ہے، اس کا تعلق دل سے، ایک اللہ ہے، سارے معاملات ان کے پاس ہیں۔ اور پھر یہی نہیں کہ صرف ایک اللہ ہے، بلکہ اللہ ہمارا رب ہے۔ رب یعنی پالنے والا ہے، پالنے والا ہے۔ پالنے والا کیا مطلب؟ ہماری ساری ضروریات کا پورا کرنے والا ہے۔ وہ کھانے کی، کپڑے کی، رہنے کی، جنگ کی، بارش کی، جس چیز کی ضرورت ہو اس کو پورا کرنے والا ایک اللہ ہے۔ تو جب اس پر مکہ مکرمہ میں خوب کام ہو گیا، دیکھو رب، میں نے جان بوجھ کر یہ والی صفت استعمال کی، رب کا مطلب ساری ضروریات کا پورا کرنے والا۔ تو جو آپ کی ضروریات کو پورا کرتا ہے اس سے آپ کو محبت ہو جاتی ہے کہ نہیں ہو جاتی؟ ماں اور باپ، اور ماں باپ انتقال کر گئے ہیں تو کوئی محبت والا سرپرست اگر وہ آپ کی ضروریات کا خیال کرتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ آپ کو اس سے محبت ہو جاتی۔ اس محبت کے لیے تقریریں نہیں کرنی پڑتی، اس محبت کے فضائل نہیں سنانے پڑتے، یہ محبت خود بخود ہوتی ہے کہ دیکھو یہ میری ضروریات کو پورا کر رہا ہے۔ تو جب اللہ رب ہیں، ضروریات کو پورا کرنے والے ہیں، تو ان سے محبت ہو گئی۔ اب محبت ہو گئی اور وہاں بیٹھے ہوئے مجلس لگی ہوئی ہے، اتنے میں اعلان ہو رہا ہے، وہ ڈب ڈب ڈب، یعنی وہ اعلان کرنے والا اعلان کر ڈب 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 خوب زور سے مارتا ہے۔ وہ کہتے ہیں سنو، اللہ کے نبی پر صلی اللہ علیہ وسلم وحی نازل ہو گئی، اللہ نے شراب کو حرام قرار دے دیا۔ ابھی کس نے قرار دیا؟ اللہ نے۔ او ہو، وہ اللہ جس سے مجھے بہت محبت ہے، جو میری ضرورت۔ اب اس میں یہ نہیں کہ اچھا اب جو ہو گیا تو کیا کروں، وہ جو میرے پاس مٹکے میں پڑی ہوئی تھی اس کا کیا کروں، اور وہ جو میں نے دکان پہ رکھی ہوئی تھی اس کا کیا کروں، اور جو ابھی میرے سامنے کیونکہ مجلس لگی ہوئی تھی اس میں شراب چل رہی تھی، ہاں یہ جو ابھی جگ میں پڑی ہے اس میں کیا کروں، اور یہ جو مگ میں ہے اس کا کیا کروں، اور جو منہ میں رکھ۔ اللہ اکبر! جو نقشہ کھینچا ہے وہ یہ کہ جس کے مٹکے میں تھی اس نے مٹکا توڑا، جس کے جگ میں تھی اس نے جگ توڑا، جس کے گلاس میں تھی اس نے گلاس پھینکا، اور جس کے منہ میں تھی اس نے منہ سے نکال کر باہر پھینک۔ اور جو روایت کرنے والے ہیں وہ کہتے ہیں 3 دن ایسے گزرے، 3 دن مدینہ منورہ میں گلیوں میں شراب ایسے بہ رہی تھی جیسے بارش کا پانی بہتا ہے، اتنی شراب تھی وہاں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ فرماتی ہیں اگر یہ قصہ شراب کی حرمت کا پہلے نازل ہو چکا ہوتا، پتہ ہے پہلے کیا تھا؟ ہاں، میں اپنے بیٹے کا رشتہ لے کر آیا ہوں، آپ کی بیٹی سے مجھے اپنے بیٹے کا بیاہ کرنا ہے۔ بس کہتے ہیں اچھا تو تم یہ تو بتاؤ تمہارے پاس کتنی پرانی شراب ہے؟ کہ جی ہمارے پاس اتنے سال پرانی شراب ہے۔ کہ نہ یہ تو کوئی بات ہے، ہمارے پاس تو اس سے کہیں زیادہ پرانی شراب ہے، ہمارا اسٹیٹس بہت اونچا ہے۔ شراب کہتے ہیں گھٹیوں میں پڑی ہوئی تھی، اسی لیے حضرت سعد بن ابی وقاص سامنے والے لوگ للکار کر کہتے ہیں، خط لکھا ہے یاد رکھو میرے ساتھ ایسی جماعت ہے جو موت کو ایسا محبوب رکھتی ہے جیسا تم شراب کو محبوب رکھتے ہو۔ موت کو محبوب رکھنا کیا مطلب؟ ارے مر جائیں گے سب چھوٹ جائے گا، کیسی محبت؟ نہیں، موت اس لیے محبوب ہے کہ اس الموت جسر یوصل الحبیب الی الحبیب، یہ موت پل ہے جو حبیب کو حبیب سے ملا دیتی ہے، دوست کو دوست سے ملاتی ہے۔ میرا محبوب تو میرا رب اللہ ہے۔ تم جیسے شراب کو محبوب رکھتے ہو یہ موت کو محبوب رکھتے ہیں۔ تو جس کو موت محبوب ہو اس سے لڑائی میں کوئی جیت سکتا ہے؟ دنیا کو دکھا دیا، دنیا کو دکھا دیا بڑی پاورفل۔ آج ہی دیکھ رہے تھے اخبار میں جون تک کیا کہتے ہیں اس کو ہم
جو جس کی دھمکی ہم کو دے رہے تھے ڈیفالٹ ہو، جون تک ڈیفالٹ کا اندیشہ ہے ہمارا، تمہاری بات نہیں ہو رہی ہے، یہ اس سپر پاور کی بات ہو رہی ہے جو ان لوگوں سے ٹکرایا تھا جن کو موت ایسے محبوب ہے جیسے تمہیں زندگی محبوب۔ تو بات کہیں سے کہیں نکل جائے گی۔ اصل یہ عرض کر رہا تھا کہ مکہ مکرمہ میں یہ بات بتائی اور سمجھائی گئی، اور مدینہ منورہ میں اس کے احکامات آ گئے، جو معاملات سے متعلق احکامات تھے وہ پورے ہو گئے، اور جو معاشرت سے متعلق احکامات تھے وہ پورے ہو گئے۔ معاشرت میں جیسے لباس ہے، جس کی میں نے ابھی تک مثال دی نہیں، کھانے پینے کی مثال دی ابھی، جیسے کھانا پینا ہے تو اس کے اندر یہ کھاؤ یہ نہ کھاؤ، ابھی کھاؤ ابھی نہ کھاؤ، ایسے کھاؤ ایسے نہ کھاؤ، ایک تو کرنا اور نہ کرنا ہے، اور ایک گنجائشیں، تمہارے اوپر خنزیر کا گوشت حرام کر دیا گیا، تمہارے اوپر انسان کا خون حرام کر دیا گیا، تو تمہارے اوپر فلاں فلاں چیز اللہ کے علاوہ کسی کا نام لیا ہو جس چیز وہ حرام کر دی گئی، ٹھیک ہے، یہ کھاؤ جو حلال چیزیں، یہ نہ کھاؤ جو حرام کر دی، اور کچھ ہمارے اوپر چھوڑ دیا گیا، کیا؟ ایسے کھاؤ جیسے نبی کھاتے، ایسا کھاؤ جیسے نبی کھاتے، اس وقت کھاؤ جس وقت نبی کھاتے، ایسے کھاؤ، یعنی اجازت ہے کہ تم اپنے حلق تک بھر لو، اجازت ہے، حرام نہیں ہے، لیکن کیا کہا؟ اپنے کھانے کا 3 حصہ کر لو، پیٹ کا 3 حصہ کر لو، ایک حصہ کھانے کے واسطے، ایک حصہ پانی کے واسطے، اور ایک حصہ سانس کے واسطے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ یعنی اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سامنے ہے، دیکھو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے کھایا، جو مرتا کیا نہ کرتا، اب تو مجبوری ہے اس لیے جس چیز سے منع کیا گیا اس سے رک گئے، اور ایک وہ ہے جس کو محبت ہے اور اپنے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مطابق بنانا چاہتا ہے، وہ یہ دیکھتا ہے کہ ٹھیک ہے یہ چیز حلال ہے، لیکن کیا حلال بھی اتنے کھانے اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھایا؟ میں نے کئی مرتبہ سنایا کہ عرب بیٹھے تھے اور حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ ساتھ سامنے، چونکہ حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب کا آخری وقت مدینہ منورہ میں گزرا، وہاں ان کا مدرسہ تھا منہاج الشرعیہ، اور تو وہیں پڑھاتے تھے، وہیں رہتے تھے، وہیں ان کا انتقال ہوا، جنت البقیع میں مدفون ہے رحمۃ اللہ علیہ۔ تو عرب بہت محبت کرتے تھے ان سے، اور آج آپ کو ایک بات بتاؤں، شاید میں نے کبھی بتایا ہو کہ پاکستان بننے سے پہلے اس طرف چلے گئے، تو جب سعودی عرب وجود میں آیا تو یہ طے پایا کہ یہ حرم میں کچھ لوگ 20 پڑھ رہے ہوتے ہیں رمضان میں، کچھ 12 پڑھ رہے ہوتے ہیں، کچھ 8 پڑھ رہے ہوتے ہیں، کچھ ایک امام حنفی ہوتا ہے، ادھر حنبلی ہے ادھر شافعی ہے۔ تو شاہ عبد العزیز جو بادشاہ تھا اس نے یہ سوچا کہ یہ تو بڑی افتراق انتشار کی صورت لگتی ہے، کسی ایک چیز پر ان کو لانا چاہیے، لہذا اعلان کیا کہ یہ جو لوگ نمازیں تراویح پڑھتے ہیں، جس کے پاس جتنے نمازوں کے دلائل ہیں قرآن حدیث شریعت، وہ لے کر ہمارے پاس آ جائے، فلاں وقت میں ہم فیصلہ کریں گے۔ تو 12 والے 12، 8 والے 8 اپنے اپنے دلائل لے کر پہنچے، اور 20 رکعت کے دلائل حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب لے کر پہنچے، اور شاہ نے سارے دلائل سنے، اور آخر میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ جس مسجد میں جو آدمی جس اپنے فقہ کے مطابق پڑھنا چاہتا ہے پڑھے، حرمین میں آئندہ سے رمضان میں 20 رکعت تراویح ہو۔ یہ دلائل حضرت شیخ الحدیث نے دیے رحمۃ اللہ علیہ، دنیا سے رخصت ہو گئے، اور اب فساد کا فتنوں کا زمانہ ہے، پتہ نہیں وہاں کیا فیصلہ ہوا ہے کہ 10 رکعت ہوگی۔ ارے بھائی اس کے دلائل کہاں سے آئے؟ تو اس کے شرعی دلائل نہیں ہیں، اس کے شاہی دلائل ہیں۔ وہ کہتے ہیں
کہ دلائل کی کئی قسمیں، ایک قرآن سے، ایک حدیث سے، ایک شرع سے. یہ ہمارے طلباء شرارت سے کہتے ہیں، مدرسوں کے طلباء شرارت سے کہتے ہیں کہ ایک دلیل جو ہے وہ قرآن سے، ایک دلیل جو ہے وہ حدیث سے، ایک دلیل اجماع سے، ایک دلیل قیاس سے، اور ایک دلیل گھوسے سے ہے. یہ گھوسے والی دلیل ہے، کسی کی سمجھ میں آ رہا ہے نہیں آ رہا ہے، بس 10 پڑھ رہے ہیں. سالوں گزر گئے، کوئی آدمی اس کی جو مذمت کرنے کی کوشش کرتا ہے وہ بیچارہ یا تو اللہ کو پیارا ہو جاتا ہے یا ہمیشہ کے لیے غائب ہو جاتا ہے. بعض لوگ تو یہاں تک کہتے ہیں ساری دنیا میں دین کی وجہ سے جتنے لوگ ہیں، دین کی وجہ سے جتنے لوگ ہیں، ان ساروں کی تعداد کو جمع کر لیا جائے تو ایک اکیلے اس ملک میں دین کی وجہ سے لوگ قید ہیں. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. اس ملک کی قدر کرو، اس ملک کی قدر کرو. یہ وہ ملک ہے جہاں دین کی سب سے زیادہ آزادی ہے. یہاں سے لڑکا پڑھ کر گیا ہے روسی ریاستوں میں، بتاتا ہے جیسے ہی مدرسے سے فارغ ہوا ہوا داڑھی ٹوپی کے ساتھ، جیسے ہی ایئرپورٹ پہ اترا ہوں ویسے ہی مجھ سے امیگریشن والوں نے ایک طرف کیا اور سب سے پہلے میری داڑھی مڈوائی. اس کے بعد مجھے ایک کارڈ دیا گیا، کہاں رہتے ہو؟ فلاں جگہ. گھر کہاں ہے؟ کام کیا کرتے ہو؟ کہا آپ تو پاکستان سے آیا. کارڈ دے دیا گیا، یہ تمہارا گھر ہے نا، اس کے قریب یہ والی مسجد ہے، جماعت سے نماز پڑھنی ہے اس مسجد کے اندر جانا ہے، جماعت کی نماز کے علاوہ بات کرنی گھر کے اندر کرنا. ہم سوچ سکتے ہیں اس کو؟ الحمدللہ. اس ملک کی قدر کرو. اس ملک کے دشمن اس کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، ایک بیرونی دشمن ہے اور ایک نہیں ہے، چند قسم ہیں اندرونی دشمنوں جن کی صبح شام یہ اندر کی خواہش ہے کہ کیسے یہ ملک اسلام کے معاملے میں آزاد ہے، یہ پلٹ جاوے اور یہاں اسلام ایک کھلونا بن کر رہ جائے. چلو پتہ نہیں پھر بات کہیں اور نکل جاتی ہے. تو اس واسطے حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ حضرت ہمارے آپس میں بحث ہو رہی ہے، کوئی کہتا ہے کہ نمک پہلے کھانا سنت ہے، نماز سے پہلے نمک، کھانے سے پہلے نمک چاٹ لینا. کوئی ساتھی کہہ رہے ہیں کہ کھانے کے بعد نمک چاٹنا سنت ہے. تو اصل سنت کیا ہے ہمیں بتا دیجئے. حضرت شیخ الحدیث رونے لگے اور کہنے لگے تم کھانے سے پہلے، کھانے کے بعد نمک کے بارے میں سوال کر رہے ہو. پیارو، اصل سنت تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی فاقہ تھا. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی لاڈلی بیٹی کے گھر میں فاقہ، اور وہ فاقہ ایسا کہ حضرت حسین، حضرت حسن رضی اللہ عنہما چھوٹے تھے. حضرت علی گھر میں آتے ہیں رضی اللہ عنہ، تو دیکھتے کچھ نہیں ہے، جاتے ہیں بازار باہر، یہودی سے کہتے تمہارے پاس کوئی کام مزدوری ہے؟ کہاں ہے؟ کہ کیا معاملہ کرو گے؟ کہا ایک ڈول نکالو پانی کا، ایک کھجور. اب انہوں نے ایک ڈول نکالا، دو نکالا، پتہ نہیں 14 یا 17 آتا ہے روایات میں، اتنی کھجوریں ہوئیں ہاتھ میں ایسے بھر گئیں. کہا بس میرا کام ہو رہا ہے تو دے دو مجھے میرے کھجور. اس نے ارشاد فرمایا کہ نہیں بس بس. اس نے کہا اچھا ایک کے بجائے دو. کہنے لگے نہیں بس. آزمانی کے لیے کہا اچھا ایک کے بجائے اتنا جتنا تم نے حاصل کیا. کہنے لگے بس. حضرت عمر، مولانا محمد عمر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے حضرت علی نے وہ لے لیا، لے کر گھر والوں کے پاس گئے اور زبان حال سے یہ کہہ دیا کہ میں تمہارے لیے کماتا تو بہت اور کچھ، لیکن میرا دین کا وقت اس کی اجازت نہیں دیتا کہ اس سے زیادہ کما کر کھلاؤں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی یہ تھی. ہمارا تو حلال کما کما کر پیٹ نہیں بھرتا، حلال کما کما کر پیٹ نہیں بھرتا، اس حال میں کہ اس حلال کے کمانے میں نماز بھی گئی، اس حلال کے کمانے میں گھر والوں کے حقوق بھی. گھر والوں کو آپ سمجھتے ہو نا، 2 قسم کے یتیم ہیں. ایک وہ یتیم ہے جس کے ماں باپ مر گئے، اور ایک وہ یتیم ہے جس کے ماں باپ کے پاس ان کو دینے کے لیے وقت ہی نہیں ہے، کمائی میں لگے ہوئے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک کو اختیار کرنا دین دنیا دونوں میں کامیابی کا ضامن ہے. ہم جس حال میں ہیں، میں بار بار کہتا ہوں، ہم اس حال میں ہیں کہ ہم نے کیکر بو رکھے ہیں اور ہم بڑے اطمینان سے انتظار کر رہے ہیں کہ ابھی فصل آنے والی ہے ہمارے پاس گلابوں کی، اور پھر ہم اس میں بڑے خوشحال ہوں گے. ایسا ہوتا نہیں ہے. جب کیکر بو رہے ہو تو سامنے سے کانٹے ہی دیکھنے پڑیں گے. اللہم صلی علی سیدنا